بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت نہم۔ جیسا کہ ہم اپنے پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ مرزا فرت اللہ بیگ کا نام طنز و مزاح کی دنیا میں ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ آپ نے طنز و مزاح کے ذریعے سبق دینے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح آپ کے سلیبس میں امتحان جو شامل کیا گیا ہے، اس مضمون میں انہوں نے بتایا ہے کہ مصنف کس طرح محنت کے بغیر، امتحان کی تیاری کیے بغیر ناجائز ذرائع سے اس کو پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں اٹھانا پڑتا۔ اس لیے اسٹوڈنٹ، آپ کو یہ پڑھانے کا، آپ کے سلیبس میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جائز طریقے سے امتحان کو پاس کریں، تاکہ امتحان میں کامیابی جو ہے وہ آپ کو آنے والی کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ آگے ریڈنگ کرتے ہیں۔ چند روز اسی ہیلے سے ٹال دیا۔ مصنف کہتا ہے کہ چند روز اسی بہانے سے کام چلتا رہا، لیکن تابکے کا مطلب ہے کہ کب تک؟ بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ، یعنی بڑی بی سے مراد جو ہے ان کی امی جان ہیں، خالی کر دیا۔ اب میں دوسری چال چلا، مطلب میں نے دوسری طرح برتاؤ کیا۔ دروازوں میں شیشے تھے، اس پر کاغذ چسپاں کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ اس نے کہا کہ شیشوں سے اگر کوئی مجھے دیکھے گا کہ میں پڑھا ہوں کہ نہیں، اس نے اس پر کاغذ چپکا دیا۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سے 9 بجے تک سو جاتا۔ اٹھتا، اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ مطلب بغیر کسی وجہ کے میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے۔ خلل ڈالا جاتا ہے مطلب خرابی ڈالی جاتی ہے۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کسی کا جواب نہیں دوں گا، آئندہ کوئی بھی مجھے دک نہ کرے مطلب تنگ نہ کرے، تکلیف نہ دے۔ بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بھڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی اور میری زیادہ محویت کا مطلب ہے میرا خیال، محنت کا نتیجہ سمجھی گئی مطلب یہ کہ پڑھائی میں اتنے گم تھے کہ چمنی کا دھواں بھڑکنے کا اندازہ نہ ہوا۔ بعض وقت والد اور والدہ کہتے تھے کہ محنت نہ کیا کرو، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا۔ خدا کر کے مطلب مشکل سے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آ گیا۔ میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے تیار نہیں ہوں، ویسا تیار نہیں ہوں جیسا کہ مجھے ہونا چاہیے، لیکن میری مسلسل حاضری لا کلاس کا آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ وکالت کی کلاس، قانون کی کلاس اور شبانہ روز محنت مطلب دن اور رات کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا دیا مطلب قبضہ کر لیا۔ وہ کب ماننے والے تھے، پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ میں فیل ہو جاؤں گا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں نے آپ کو اپنے امتحان کے قابل ہونے کا نہیں پاتا۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرے جاتے ہو؟ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو۔ شریک کا مطلب ہے شامل ہونا۔ کامیابی اور ناکامی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے دیا۔ تقدیر کہتے ہیں قسمت کو اور تدبیر کہتے ہیں سوچ بچار کو، اور ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ قصہ مختصر مطلب چھوٹا سا واقعہ یہ ہے، درخواست شرکت دی گئی مطلب شامل ہونے کے لیے درخواست دے دی گئی اور منظور ہو گئی، اور ایک دن وہ آیا کہ ہم حال ٹکٹ لیے اپنے مقام امتحان پر پہنچ گئے، مطلب مقام امتحان سے مراد امتحان والی جگہ، حال، کمرہ۔ گویا یاد نہیں کہ کب تک 1-2 وجہ کی کامیابی کی امید تھی۔ اول تو امید امداد غائبی مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد جو غائب سے آتی ہے۔ دوسرا پرچوں کی الٹ پھیر سے مراد مطلب کہ کوئی پرچوں میں نقل لگوا دے۔ شاید وہ حضرات جو امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھیں، اس لیے ذرا وضاحت سے عرض کرتا ہوں۔ وضاحت کا مطلب ہے تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ امداد غائبی سے مراد امیدواران امتحان کی اصطلاح کا مطلب ہے، اصطلاح کے معنی ہے لفظ کا مفہوم واضح کرنا۔ میں وہ مدد جو ایک دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگران کار سے، مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں مجھے کوئی دوسرا بچہ چیٹنگ کروا دے، یا جو نگران کار ہے، جو نگران کرنے والے ہیں وہ میری مدد کر دیں۔
یا اناد الموقع مطلب موقع کے مطابق کتاب سے پہنچی ہوئی مدد بھی ہے۔ پرچوں کی الٹ پھیر گو بظاہر مشکل ہوتی ہے، مطلب کسی کے ساتھ پرچے بدل دینا بظاہر مطلب ظاہر میں مشکل ہوتی ہے، لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر قسمت میں اچھی لکھی ہو تو یہ کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بعض شریف کم حیثیت مطلب جو کم حیثیت لوگ ہیں، ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو امیدوار کو انعام پرچہ بدل دیتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، مطلب ایسا بچہ جس نے محنت کی ہو اس کے پرچے سے دوسرے بچے کو نقل کروائیں گے تو اس سے پہلے والے بچے کا نقصان ہو جائے گا، ظاہر ہے اس کی تو محنت ہے۔ لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کارروائی میں حل ہوتا ہے، دوسری کسی صورت میں حل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا مطلب اعتبار کرنا نادانی ہے، پاگل پن ہے۔ خیر آمدن برسر مطلب یہ کہ بات صرف پرانی یہ ہے کہ 9:45 بجے گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ پڑھ کر کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت خلیق کا مطلب ہے اچھے اخلاق والے، اور ہنسمکھ مطلب خوش مزاج نگران کار تھے۔ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، میں نے ان سے کہا، وہ میرے ساتھ ہو لیے، یعنی انہوں نے اس کے ساتھ جا کر اس کو جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار، مطلب اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا، اللہ دے اور بندہ لے۔ ٹھیک ہے، 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا، میں نے پرچہ لیا، سرسری کا مطلب ہے سطحی طور پر نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا کہ میرے چہرے پر اطمینان کا مطلب ہے تسلی آ جانا، شاید ہی کسی پر ہوگی۔ خود اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا، لیکن نگران کار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے۔ میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ معلوم نہ ہوا کہ کس مضمون کا پرچہ ہے۔ جوابات کی کاپی پر بھی دیکھا، اس کے آخر کی ہدایتیں پڑھیں، صفحہ اول مطلب پہلے صفحے پر اس خانہ پوری کی اور کھڑا ہو گیا مطلب کھڑے ہو جانا، اور خانہ پوری کا مطلب ہے اندراج کرنا۔ گارڈ صاحب نے فوراً ہی آئے، میں نے ان سے کہا کہ جناب پرچہ کس مضمون کا ہے؟ وہ مسکرائے، زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا اصول قانون مطلب قانون کے اصولوں کے مطابق کا پرچہ ہے۔ دل کھل گیا مطلب دل خوش ہو گیا۔ میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کی پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس مضمون پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق ہے۔ ایک مقنن کہتے ہیں قانون بنانے والا، ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا توڑ دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے ہم اپنی رائے کو کسی دوسرے کی تجویز پابند کریں؟ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش کی تو کچھ ادھر ادھر نگاہ بھی اڑائی، مگر گارڈ صاحب نے میری حالت کو کچھ ایسا تاڑ گئے مطلب میرے پہ مکمل نظر رکھے ہوئے بیٹھے تھے کہ ہر وقت بلائے ناگہانی اچانک آنے والی مصیبت کی طرح میرے سر پر کھڑے رہے۔ میں نے ادھر ادھر گردن پھیری، انہوں نے آواز دی کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے۔ جب دوسروں سے مدد ملنے کی توقع کہتے ہیں امید کو منقطع ہوگی مطلب ٹوٹ گئی، تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو گارڈ صاحب سے ہی پوچھیں۔ میں کھڑا ہوا اور میں نے ان سے کہا، وہ آئے، میں نے دریافت کیا کہ جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے؟ وہ مسکرائے اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں، مطلب وہ بچہ جسے زیادہ اچھا آتا تھا وہ لکھ رہا تھا، ان سے پوچھ دیجئے، اور اگر آپ کو دریافت کا مطلب ہے پتہ کرنا، معلوم کرنا کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے تو ذرا ادھر ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیے، میں خود پوچھ لوں گا۔ مگر وہ کب ہلنے والے تھے؟ کتب ہو گئے۔ کتب کہتے ہیں ایسی چیز جس کے گرد کوئی چیز گھومتی ہے، جیسے چکی کا کیل ہے، اس کے گرد چکی گھومتی ہے، وہ ایک جگہ ہی نصب رہتا ہے، اسی طرح وہ بھی سیدھا کھڑا رہے۔ ان کا مسکرانا پہلے تو اچھا معلوم ہوا، لیکن پھر آخر میں تو زہر ہو گیا۔ میں واللہ سچ کہتا ہوں، مطلب واللہ کا مطلب یہاں مراد ہے اللہ کی قسم، میں سچ کہتا ہوں کہ اگر تمام عمر قلبی نفرت مطلب دلی طور پہ نفرت مجھے کسی سے ہوئی ہے تو وہ انہی صاحب سے ہوئی ہے۔ غرض اس طرح یہ تمام دن امتحان کے لیے گزر گیا، لیکن اب سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ظالم کے ساتھ
ایسی حالت میں ایک ہی حرف بھی یاد نہ ہو اور پورے 6 گھنٹے گزارنے کیسے مشکل ہوں گے۔ میں تو ہر گھنٹہ آدھا گھنٹہ بعد کمرے سے نکل آتا، لیکن مصیبت یہ آن پڑی تھی کہ